اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زندگی دو ہے، ایک دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی، اس میں ضروریات لگی ہوئی ہیں، آخرت کی بھی زندگی ہے، وہاں کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ دونوں کی طرف توجہ دینا اور دونوں کی فکر کرنا، یہ حق ہے دونوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا، فرمایا کہ دنیا کے لیے کوشش کرو اور اس کے لیے محنت کرو جتنا دن تم کو یہاں رہنا ہے۔ پھر فرمایا وعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا، اور آخرت کی تیاری کرو، فکر کرو جتنا تم کو وہاں رہنا ہے۔ دنیا میں جتنے دن ہمارا قیام ہے، جتنے دن ہم کو یہاں پر رہنا ہے، یہاں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرنا، اس کا شریعت نے بھی اس کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اور آخرت کا جتنا ہمارا قیام ہے اور جتنا ہم کو وہاں رہنا ہے، وہاں کی بھی فکر کرنا، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ وہاں کی بھی فکر کریں۔ بے فکری دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی، یہ دونوں مضر ہیں، صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف دنیا ہی کی فکر میں لگا رہنا اور آخرت کو فراموش کر دے آدمی، یا اسی طریقے سے آخرت کی ہی آدمی اوڑھ لے اور دنیا کے جو تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، ان کو نظر انداز کر دے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ دونوں، دنیا جتنے دن رہنا ہے، یہاں کے ضروریات اس کو پورا کرنے کی فکر ہے، اور آخرت کی بھی ضروریات ہیں، اس کا بھی تقاضا ہے، اور وہاں جو کہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اسی حساب سے وہاں کی تیاری بھی کرنا ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے، تھوڑا سا غور کریں ہم لوگ۔ دنیا میں ہم سب لوگ رہ رہے ہیں، ہر لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے اور ہر سانس جو آ رہی جا رہی ہے، زندگی گھٹ رہی ہے، اور ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور آخرت کے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ برف ہوتا ہے، جتنا ٹائم گزرتا جائے گا وہ پگھلے گا، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ٹھہرا رہے اور بچا رہے اور نہ پگھلے، نہیں، ہر لمحہ پگھلتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر لمحہ پگھل رہا ہے، اب اگر ذرا سی غفلت کی، معلوم ہوا کہ کچا مال ہے، نکل گیا سارا اس کا۔ اس لیے دنیا میں جتنے دن ہم رہ رہے ہیں، ہر لمحہ ہر سانس ہماری جو گزر رہی ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور آخرت کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کی عمر ہے، مان لیجئے 70 سال، 60 سال، 50 سال، اب وہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 2 سال کا اگر ہو گیا اور 50 سال عمر ہے اس کی، تو 48 رہ گئی کہ نہیں رہ گئی اس کی؟ اب تو وہ آگے بڑھ رہا جا کر کے۔ ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بیٹا ہمارا بڑا ہو رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، لیکن ذرا سوچیں کہ واقعتاً جو بڑا ہو رہا ہے اس میں دنیا کے اعتبار سے اس کی عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے، آخرت کے اعتبار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، قریب ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، فرمائے دنیا جو ہے نکل رہی ہے، پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے،
اور آخرت جو ہے وہ منہ متوجہ ہو کے وہ آ رہی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو چیز آنے والی ہے اس کی فکر زیادہ ہو، جو جا رہی ہے وہ تو جا ہی رہی ہے۔ تو یہ اس وقت اس پر عرض کیا کہ دنیا میں جتنے دن ہمیں رہنا ہے اس کی فکر کرنا، اور آخرت کا قیام جتنا ہمارے لیے ہے اس کی تیاری کرنا۔ معاملہ یہ ہے کہ آخرت کے تعلق سے ہماری غفلت بڑھی ہوئی ہے۔ آخرت کی تیاری، وہاں جو چیزیں کام آنے والی ہیں اور جس کی وجہ سے وہاں کی زندگی راحت و آرام کی ہوگی اور مزیدار زندگی ملے گی، اس کی طرف سے ہماری توجہ، ہماری فکر جو ہے وہ ہٹی ہوئی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم نہ صرف یہ کہ اپنی فکر کرتے ہیں بلکہ اپنی اولادوں تک کی ہم فکر کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی آرام سے رہیں اور ہمارے جانے کے بعد میں ہماری اولاد بھی آرام سے رہے۔ اس کو تو کسی نے منع نہیں کیا، کرے سوچے آدمی، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے آج تک کوئی جانے کے بعد آیا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ جانے کے بعد کوئی آیا ہو جائے۔ جب آنے کے بعد وہاں جانے کے بعد یہاں آنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو جو لوگ ایمان اور عقیدے جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے دین کو مانا نہیں ہے، آخرت جب بالکل آنکھوں کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی تو اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ ایک مرتبہ آپ بھیج دیجئے، اب موقع دے دیں، اب انشاءاللہ ہم اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اب تو موقع نکل چکا ہے، وہ تو گیا ہاتھ سے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سوچنے کا انداز ہے، ان کی جو فکر ہے اور ان کی جو زیادہ توجہ ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا۔ اپنے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی اور اپنی اولادوں کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی، اور ہمارا معاملہ اپنے بارے میں اور اپنی اولادوں کے بارے میں کیا ہو رہا۔ آخرت کی غفلت اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہم سب لوگوں کو کہ بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مستقل یہاں رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے گویا ہم یہاں اللہ پاک سے گویا معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم کو بلائیے گا نہیں، ہم رہیں گے وہیں جا کر، وہیں رہ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، سارا پلان تیار کر دیتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ جب گھڑی آ گئی، بلاوا آ گیا، سب ذرا رہ گیا۔ اس لیے بھائی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحت ہے، فرمایا کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا، جتنے دن تم کو یہاں رہنا ہے اتنے دن کی تم تیاری کرو، وعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا، اور آخرت میں جتنے دن رہنا ہے اس کی تیاری۔ اب ہم سوچیں کہ آخرت کی کتنی تیاری ہے۔ ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، پہلے زمانے میں جب 40 سال عمر ہو جاتی تھی تو بس بستر لپیٹا رکھ دیا کہ بس بہت سو لیا، اب تو آگے تیاری کرنا، سمجھانے کے لیے بہت سو لیے، بہت آرام کر لیے، اب تو 40 کے بعد بس اب تو الارم گھنٹی بجی رہی ہے، بس وہاں کی فکر کرنا، وہاں کی تیاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں، 40 بھی بہت ہو گئے، آج ہی بلاوا آ جائے، اب بھی آ جائے بلاوا، کسی کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب بلا لیں گے آگے۔ اس لیے بھائی وہاں کی ہم سب کو فکر کرنا۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام انبیاء کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے اخیر وقت میں جو بات پوچھی تھی اس سے معلوم ہو رہا ان کو فکر کاہے کی لگی تھی۔ ہماری تو اپنی فکر یہ ہوتی ہے، ہم جس لائن کے بھی ہوتے ہیں، ایسی کوئی بیماری مبتلا ہو گئے جس میں صحت بظاہر نہیں ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جمع کر کے اپنا کاروبار سمجھاتے ہیں پورا۔
اگر فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کے چلانے کا کسی کیا ہے سب بتا دیتے، کرتے نہیں کرتے، برا نہیں، ٹھیک ہے، اچھا کرتا ہے آدمی. لیکن یہاں کیا انداز ہے؟ فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تمہارا دین، تمہارا طریقہ اور تمہارا معبود کون ہوگا. ان کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میری اولاد کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا کریں گے، وہ کیسے جئیں گے، کیسی زندگی ہوگی ان کی. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں، اولاد کی فکر اس تعلق سے کیا ہو سکتی ہے. بس یہ تو ضروری ہے کہ بھائی جو ہم کارخانہ ہم چلا رہے ہیں، یا جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، یا جو فیکٹری ہے، جو بیلنس ہے، وہ لڑکے اس کو سمجھ لیں اور اس کو بڑھاتے. اس کی تو فکر رہتی ہم کو ہے. لیکن یہ فکر ہو جائے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دیندار رہیں، نمازی رہیں، تلاوت کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، دین پر چلنے والے ہوں، سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، اس کے لیے فکر کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو جملہ نقل کیا ہے وہ یوں ہی تھوڑے نقل کر دیا، یہ ہم لوگوں کو گویا توجہ دلانے کے لیے اور فکر دلانے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے متبعین اور ان کے ماننے والوں کی شان اور ان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی دینی فکر کریں، اور جب ان کی کر رہے تو اپنی تو اور زیادہ فکر کرنا انسان کے لیے. حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں تو عجیب بات اللہ پاک نے نقل کی ہے. آج ہم اگر مکان بنائیں اپنے رہنے کے لیے یا بچوں کے رہنے کے لیے تو ویرانے میں انتخاب نہیں کرتے. ہم بالکل ویران ہے اور کوئی سنسان ہے، میدان پڑا چٹیل ہے، کوئی رہنے سہنے والا نہیں، ہم نہیں وہ انتخاب کرتے. ہم تو ایسی جگہ انتخاب کرتے جہاں ساری سہولیات زندگی کی مہیا، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، دوا علاج کے اعتبار سے. ایسے سفر میں مطلب یہ کہ بس اسٹینڈ قریب ہو، یہ ہو، قریب ہو. لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انتخاب کیا ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع زرع، کہ ایسی جگہ جہاں کچھ نہ پیدا ہوتا ہے نہ اگتا ہے وہ ہم نے لا کے یہاں رکھا ہے. یہ چیز بتا رہی. آگے جملہ نقل فرمایا کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ اس لیے آئے تاکہ جو ہے نماز قائم کریں، نماز والے بنے، مزاج نماز کا بنا انتہا کر کے. یہ فکر تھی ان کی جو قرآن مجید نے نقل کی یہاں پر آ کر کے. حالانکہ یہ بظاہر آج کل کی جو ہماری سوچ ہے نا اس کے اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو نقل کیا. اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، کام کی بظاہر اسباب نہیں ہے اور بظاہر وسائل نہیں ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن لیقیموا الصلاۃ، اس عمل پر پابندی کرنا اور اس عمل کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اور کیا کہتے ہیں عبادت کا اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کا کرنا، یہ سبب بنے گا سارے ذرائع، سارے وسائل پیدا ہو جائیں. آج پورے ہم سب لوگ غفلت میں ایک دم پڑے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا ہم سب سوچیں ہم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی سب کھپے ہوئے، بالکل اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں صبح سے شام تک جس کام کے لیے، اسی کام کے لیے تو ہم بھی کھپا رہے ہیں. وہ حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں. وہ یہ تقریباً ہمارے یہاں بھی ہو چکا ہے کہ بس اور کسی طریقے سے آ جائے. اللہ پاک ہم سب کو دونوں جگہوں کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے. یہاں کی تو تیاری کر ہی رہے، یہاں کی تو فکریں لگی ہیں، اصل تو وہاں کا مسئلہ ہے. اللہ پاک وہاں کی ہم سب کو فکر اور تیاری اور اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. دنیا چھوڑانا مقصود نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. دنیا کماؤ، لیکن دنیا اس طرح کماؤ کہ آخرت کی تعمیر ہوتی ہے اور آخرت بنتی رہے، سنورتی رہے اور آخرت میں تمہارے یہ کام آئے، اور اس کا طریقہ سنت و شریعت کی اتباع کرنا. اللہ پاک سبحان اللہ.